इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। पाकिस्तान और दुनिया भर से तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को सरदार हमज़ा मान का सलाम पहुँचे। आज पिंडी से एक फ़ैसला होता है और ये 9 मई से मुतअल्लिका चीज़ है। हमने लाहौर में भी यूँ देखा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बास साहिबा एक ही गाड़ी के अंदर थीं, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद गिरफ़्तार भी हो गई, जेल भी काट रही हैं, लेकिन अंदलीब अब्बास की तरफ कोई नहीं देखता। इसी तरीके से हमने महमूद रशीद को, उमर सरफराज चीमा को, दीगर बहुत सारे लोगों को देखा, एजाज चौधरी को देखा, वो भी पकड़े गए, लेकिन मुराद रास जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। अब इस्लामाबाद पिंडी की अदालत ने, जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, उसमें जनाब आज उमर अयूब जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, उनकी बरीयत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है या खारिज कर दिया है। उन्होंने इस मुकदमे में जो नामजद करने के हवाले से चैलेंज किया था, ये सिर्फ उनको नहीं इसमें किया गया, इससे पहले डॉक्टर शीरी मज़ारी, शेख रशीद और दीगर जो हैं उनकी बरीयत की दरख्वास्तें मुस्तरद की गईं, जिसमें ताहिर सादिक साहब थे और भी बहुत सारे लोग थे। इसमें सिर्फ एक ऐसा शख्स है, आप हैरान होंगे कि उसको बरीयत मिली है। वो कौन है? वो तहरीक इंसाफ को छोड़ के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वाले MNA जो गुल असगर खान हैं, वो इस वक्त वाहिद खुशकिस्मत सियासी रहनुमा हैं तो इस सारे मामले में से बरी हुई हैं। बाकी उसकी भी वजह, उनकी वजह यही है कि तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया था, माफ़ी तलाफ़ी कर ली थी, माफ़ी उनको मिल भी गई थी। जिन्होंने तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा उन पर यह जुर्म बरकरार रहेगा। ये अलग बात है। हमने देखा कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है, उन्होंने वहाँ पर GIT ने ये कहा कि वो बेगुनाह हैं और उनके बेगुनाह होने के हवाले से ऑर्डर जारी किया गया। खैर, ये एक अलग मामला है जिसको बाद में देख लेंगे। अब पिंडी की हद तक ये मामला हो गए। इस्लामाबाद में जो एहतजाज हुए उसको आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत सारी बातें हुई कि कल इमरान खान साहब का ऑर्डर ये था कि आप इस पर FIR करवाएं, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत उस तरीके से चीज़ें नहीं कर रही, अमल नहीं कर रही खान साहब के ऑर्डर पर जिस तरह से होनी चाहिए। आज सलमान अकरम राजा कहते हैं कि PTI एहतजाज में होने वाले वाक़े पर FIR इसलिए भी नहीं हुई कि ये जी एक तकनीकी मामला, इस पर काम हो रहा है। मेरे और बुशरा बीबी के दरमियान इख्तलाफात पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब मालूम नहीं है कि अब लोग इस चीज़ को लेकर क्यों कह रहे हैं। अच्छा, इससे हट के एक चीज़ और आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, वो है अली मीन गंडापुर की जो ऑडियो लीक हुई है, महर शराफत के साथ ऑडियो कॉल पर थे, और वो ऑडियो कॉल इन दोनों में से किसने टेप की, किसने लीक की? ज़ाहिर ये लग रहा है कि अली मीन गंडापुर ने तो रिकॉर्ड नहीं की होगी, या वो तो इसको अपलोड नहीं करेगा क्योंकि वो तो गालियाँ शालियाँ भी दे रहा था। उस ऑडियो में अली मीन गंडापुर जो है उसने इमरान रियाज खान को भी ठीक ठाक गालियाँ दी, और उसमें वो महज शराफत अली खान को भी गालियाँ दे रहे हैं। अब ये आगे चल के पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। आखिर किसने लाइसेंस दिया अली मीन गंडापुर को कि वो यूँ इस तरह से इमरान रियाज खान एंकर पर्सन को उनकी माँ बहन की गालियाँ दें, महज शराफत को गालियाँ दें। महज शराफत बार बार किसी वीडियो का हवाला दे रहा था कि जी आपने वो वीडियो देखी है, तुसी वो वीडियो ते देख लो। फिर कॉल के एंड पे महज शराफत भी थोड़ा सीधा हुआ। महज शराफत ने कहा अच्छा तो फिर मैंने फायर मरवा दे। 2-3 बार उसने यही कहा। उसने आगे से कहा तेरे घर बंदे ने फायर नहीं मरवाई था, कुछ और खरीदा। वो खैर समझ नहीं, दोनों आपस में बोल रहे थे, तो उस टाइम अली मीन गंडापुर की आवाज़ समझ नहीं आई कि जब उसने कहा तेरे घर बंदे ने फायर नहीं मारी था, की मारी था, किदों मारी था, किनू फायर मारी था, ए गल उन्होंने समझ ना आई। फिर महज शराफत ने कहा कि तुसी उत्थे 500 बंदा मरवाए हो, इस्लामाबाद चढ़ाई मेरे ते करते पे हो, उत्थे गोली क्यों नहीं चलाई, उत्थे गोली चलानी सजना। तो उसके जवाब में अली मीन गंडापुर की आवाज़ नहीं आई और उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद कर दी गई या कॉल कट कर दी गई। ये एक वाक़या जो पेश आया, और इस पर एक देखने वाली चीज़ ये है कि कोई भी ऑडियो लीक हो, पाकिस्तान का मीडिया, जियो एक्सप्रेस, सरमा न्यूज़, ARY, 92 न्यूज़, नियो न्यूज़, लटरम पटरम मीडिया, ये पिट से आपा डाल देता है। हम न्यूज़, ABN न्यूज़, सारे फ़ौरन ऑडियो पे पड़ जाते हैं। लेकिन इस ऑडियो लीक पे कोई तवज्जो नहीं दी गई, कहीं एक भी मीडिया हाउस ने इस ऑडियो लीक को नहीं चलाया। अब आप खुद समझदार हैं कि किसके ऑर्डर्स थे जिसकी वजह से इस ऑडियो को रोक दिया गया और नहीं चलाया गया।
اچھا، صدیق جان صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک کلیم ہے، لیکن ان کا کلیم، ان کی خبر بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج 7 دن ہو گئے ہیں صدیق جان اپنے یوٹیوب فیس بک پر ولاگ نہیں کر پائے، ان کو ولاگ کی فی الحال اجازت نامہ نہیں جاری ہوا۔ تو صدیق جان ابھی ایک کلیم کرتے ہیں، وہ کلیم سن لیجئے۔ وہ کلیم یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ سودا کر چکی ہے۔ ان کے مطابق پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر ہو گئے یا عمر ایوب ہو گئے یا تحریک انصاف کے جو 4-5 مزید لوگ ہیں وہ ایف آئی آر درج کرانے کے حق میں نہیں ہیں۔ سچی بات پتہ کیا؟ سچی بات حضور یہ ہے کہ عمران خان کا بوجھ تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کے بس کے اٹھانے کی بات نہیں ہے۔ عمران خان کا بوجھ وہ خود ہی اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بیچارے تو عمران خان کے بیانی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ سارے بکاؤ گھٹیا رہنما عمران خان کے نیچے جو ایم این ایم پی اے بنے ہوئے ہیں، اور یہ صرف ایم این ایم پی اے شپ انجوائے کرنے کے لیے، وزارتیں انجوائے کرنے کے لیے عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہ لہو دینے کے لیے، قربانیاں دینے کے لیے تھوڑی ہیں۔ چوری کھانے والے سارے نکھٹو ہیں یہ، خاص طور پہ وکلاء جنہوں نے ٹکٹس لیے۔ کچھ ایم این ایم پی ایز ہو گئے، جو نہیں ہوئے انہوں نے ٹکٹس ضائع کر دیے۔ انہوں نے عمران خان کی کال پر کبھی بھی احتجاج کے لیے بندے نہیں نکالے۔ جب آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو ہر کوئی پھر آپ کے خلاف چلے گا، آوازیں اٹھیں گی اور اٹھ رہی ہیں۔ جس طریقے سے آج وہ کہہ رہے تھے شبلی فراز کہ حکومت کے سلوک سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم اس ملک کے باشندے نہیں ہیں۔ اسد کیسر کہہ رہے تھے کہ بتائیں ہم کریں تو کریں کیا، کہاں جائیں، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جب قیادت ہی باغی ہوگی تو پھر کیسے آپ چیزوں کو آگے بڑھائیں گے؟ اندازہ کریں فیصل وارڈا اس حکومت کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا اور باقی لوگ کیا کہہ رہے تھے۔ اب ایک موصوف ہے بریگیڈیئر ریٹائر اشفاق، وہ بھی سب کو پتہ کس کی لائن لیتے ہیں۔ اس نے بھی حکومت کے اوپر الزام یہ لگایا ہے کہ حکومت نے بہت سے جو کالے ویگو ڈالے ہیں وہ خریدے ہیں۔ اب ان کے مطابق جو وہ ویگو ڈالے ہیں وہ خرید کر الزام جو ہے وہ حکومت ڈالوں کو استعمال کر رہی ہے اور نام جو ہے بدنام کیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کا۔ لگتا یہ ہے کہ حکومت شاید یتیم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس حکومت کے حوالے سے کوئی بھی اس کا دفاع کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اور ایسے میں پاکستان تحریک انصاف اگر ایگریسو نہیں ہوتی یا تحریک انصاف ایک جارحانہ قسم کا رویہ نہیں اپناتی تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ پھر تحریک انصاف کو اس بارے میں مزید جو ہے انتظار کرنا ہوگا کہ عمران خان کب باہر آئیں گے اور وہ عمران خان کا مقدمہ لڑ پائیں گے۔ فی الحال ان کے بس کی بات جو ہے وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی۔ اچھا، اس سب کے بیچ میں ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ وزیراعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا سے ہے۔ وہاں پر علی مین گنڈا پور نے جو ڈی چوک پر ایک کارکن نماز پڑھ رہے تھے، جن کو کہا کہ جی وہ ٹک ٹاک بنا رہے، حالانکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، ان کو گرایا گیا۔ پھر ان کے متعلق بہت ساری خبریں آئیں۔ ان کا تعلق چونکہ منڈی بہاؤدین سے ہے، منڈی کاہلو جو نواحی علاقہ ہے، پھالیا جو منڈی بہاؤدین کا علاقہ ہے، اس کے قریب پاڑیاں والے کے درمیان میں یہ علاقہ موجود ہے۔ وہاں کے یہ تارڑ صاحب ہیں، ان کو شفٹ کیا گیا خیبر پختونخوا ہاؤس میں، جہاں پر ان کے علی مین گنڈا پور کے ساتھ شیخ وقاص اکرم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور علی مین گنڈا پور نے ان کو علاج معالجہ کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اور علی مین نے یہ کہا ہے کہ پارٹی کارکنان جو ہیں وہ ہمارا احساسہ ہیں اور زخمی اور شہید ہونے والی کارکنان اور خاندان جو ہیں ان کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور شہید ہونے والے کارکنان کو 1-1 کروڑ روپیہ دیں گے، اور زخمیوں کو انہوں نے کہا کہ تقریباً 50 لاکھ کا انہوں نے اعلان کیا کہ ان کو وہ دیا جائے گا۔ ان کے ساتھ اگر آپ ڈٹ کے کھڑے نہیں ہوتے زخمیوں کے ساتھ اور گرفتار جو ہیں ان کے ساتھ، تو شہیدوں کے ساتھ، یہ الگ بات ہے کہ جنگ جیو کے ذریعے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ ماحول کیا وہ کہا جا رہا ہے کہ جی راولپنڈی اسلام آباد کے شہری ہیں پی ٹی آئی احتجاج سے پریشان ہیں، اور جو 68% ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت سے، احتجاج کی حمایت سے انکار کر دیا۔ یہ جنگ اخبار کا سروے ہے اور اس سروے کے ذریعے یہ جھوٹے پروپیگنڈے کر کے، جھوٹے سروے کر کے ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک خبر آپ کو اور دینی ہے اینڈ پہ، وہ یہ کہ مریم صفدر صاحبہ جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، انہوں نے آج وزٹ دورہ کرنا تھا پنجاب یونیورسٹی کا۔ پنجاب یونیورسٹی میں 50,000 سے زائد طلبہ پڑھتے ہیں۔ میں بندہ خاکسار کا بھی جو تعلیم ہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے ہی میں نے حاصل کی ہے، میڈیا اسٹڈیز جو کی ہیں، تو بڑی اچھی طریقے سے پنجاب یونیورسٹی کا ماحول جانتے ہیں۔ بڑے زندگی کا بہترین ٹائم وہاں پہ گزرا، اور میں سمجھتا ہوں زندگی کا سب سے بیسٹ ٹائم تھا وہ۔ تو آج کرفیو نافذ کر دیا گیا یونیورسٹی میں۔ پتہ چلا، پوچھا کیوں، تو پتہ چلا جی وزیر اعلیٰ پنجاب یہاں پہ آ رہی ہیں۔ ایسے جناب چڑی پر نہیں مار رہی تھی،
تمام راستے بند کر دیے گئے، حتیٰ کہ یونیورسٹی کے طلباء کو چھٹی کچھ ڈپارٹمنٹس کو دے دی گئی، جس ڈپارٹمنٹ میں آنا تھا بس وہاں کے طلباء کو آنے کی اجازت تھی، باقی طلباء کو تانو چھٹی ہے، کر جاؤ۔ تو حضور مریم نواز وہاں پہ پہنچی ہیں، اطلاع تو یہ ہیں کہ کچھ نعرے شعرے بھی لگائے ہیں طلباء نے، عمران خان کے حق میں نعرے لگائے ہیں، وہ جو روایتی نعرے ہوتے ہیں دوسرے چور چور والے وہ بھی لگے ہیں۔ تو مریم نے وہاں پہ جو خطاب کیا وہ بتانے کے قابل نہیں ہے، نہ میرے ولاگ میں اتنی ٹائم ہے، وسعت ہے، نہ میں ان کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ ان کی باتیں میں اپنے ولاگ میں بتاؤں۔ تو خیر جو مقصد تھا کہ وہاں پہ کرفیو نافذ کیا گیا، طلباء کو اسٹوڈنٹس کو تنگ کیا گیا، اذیت دی گئی۔ جب آپ کو اتنا خطرہ ہوتا ہے، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہوٹنگ ہونی ہے، تہاڈی بےزتی ہونی ہے، تو پھر آپ برائے مہربانی تعلیمی اداروں میں جانے سے اجتناب کیا کریں۔ اب تک اتنا ہی، اپنے قرب جوار میں غربا کا بہت سارا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔